بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ گزشتہ دو خطبوں میں ہم نے اور آپ نے جس موضوع کے اوپر کچھ کہا اور آپ لوگوں نے جس موضوع کے اوپر کچھ سنا، اس کا تعلق جہنم سے تھا کہ جہنم کیسی ہے، جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے۔ آج کے خطبے میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق جنت سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے جہنم کو گنہگاروں کے لیے بنایا ہے اور جنت کو اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جنت کا معنی ہی ہوتا ہے باغ، جنت کا معنی ہی ہوتا ہے گارڈن۔ جنت کے علاوہ اور بھی کافی نام ہیں۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے، امن والی جگہ۔ جنت کا ایک نام مقعد صدق ہے۔ جنت کا ایک نام مقام امین ہے۔ تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں۔ عربی زبان کے اندر جس لفظ میں جیم اور نون آ جائے، اس لفظ کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جناتوں کے اندر جیم بھی ہے اور نون بھی ہے۔ جنات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اسے عربی کے اندر جنین کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی جیم اور نون ہے، اور وہ بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی تلوار مارے تو آپ اس کے ذریعے تلوار کی ضرب سے بچ جائیں۔ اسے عربی کے اندر جنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی جیم اور نون ہے، اس کے اندر بھی چھپنے کا معنی پیدا ہوتا ہے، آدمی چھپ جاتا ہے ڈھال کے اندر۔ جنت کے اندر بھی جیم اور نون ہے، جہنم کے اندر بھی جیم اور نون ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جنت بھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھی ہے۔ تو جنت، بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، بہت پیاری حدیث ہے جنت کے تعلق سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، اور دو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے یہ جو لیٹے ہوئے ہیں کون؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یعنی اللہ کے نبی، آپ ان کی کوئی مثال دیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کی کوئی مثال دو۔ تو دوسرا فرشتہ مثال دیتا ہے کہ پیارے نبی کی مثال بالکل ایسی ہے
جیسے ایک مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا اور اس مکان بنانے کے بعد اس مکان کے اندر دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو باہر سے بلا کر کے لاؤ. بس کچھ لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا, وہ دسترخوان پہ تشریف لے آئے, اور کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. کونے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہر جمعے کو بولتے ہیں یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں, اگر بات کرنا ہے اپنے گھروں میں جایا کریں. آپ من ہوتا ہے کبھی کبھی ممبر سے اتر جائے تقریر کرتے میں یہاں کوئی گانے گا رہا ہوں, یہاں کوئی چٹکلے پڑھ رہا ہوں, میں جو کوئی بات کر رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے. ہر جمعے کا یہ حال ہے, میں دیکھتا آ رہا ہوں ہر جمعے کا یہ حال ہے. خود غلطیاں کرتے ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں کرواتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی جمعے میں بولے تو یہ غلط کر رہا ہے, اور کوئی ٹوکے تو وہ بھی غلطی کر رہا ہے. ہم بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا تم ان کی کوئی مثال پیش کرو. دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا, اور مکان بنانے کے بعد اس میں دسترخوان بچھایا, اور پھر ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لاؤ. بس کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ فرشتہ کہتا ہے یہ کیسی مثال ہے, میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ فرشتہ سمجھاتا ہے کہ سنو, مکان بنانے والا کون؟ اللہ ہے, اور جو مکان بنایا ہے وہ جنت ہے, اور جو دسترخوان بچھایا ہے وہ اسلام ہے, اور جنہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی جو لیٹے ہوئے ہیں جن کو بلانے بھیجا وہ اللہ کے نبی ہے. جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا وہ جنتی ہیں, اور جن لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا وہ جنتی نہیں ہیں. کتنی پیاری مثال ہے. تو جنت, اچھا ایک سوال ہے کہ جنت بن چکی ہے, جنت تیار ہے؟ جی ہاں جنت بن چکی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے معلوم یہ چلا کہ جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے. اب جنت بن چکی ہے تو کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا پیڑ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, جس سے 4 نہریں نکل رہی ہیں. 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں جس میں ایک کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے, اور جو 2 نہریں دنیا میں آ رہی ہیں اس میں ایک کوثر ہے اور فرات ہے. یہ 4 نہریں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو بیری کا پیڑ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے عندہا جنت المأوا, اسی سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے. تو جنت کہاں پر ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو اب آئیے, اب یہ دیکھیے کہ جنت کیسی ہے. ہم اور آپ جب اپنے اپنے گھر بناتے ہیں تو اپنے گھروں میں دروازہ ضرور لگاتے ہیں. اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت کے بڑے بڑے دروازے بنائے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بڑے بڑے گیٹ بنوائے ہیں. اور کتنے دروازے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب. جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. جہنم کے اندر کتنے تھے؟ 7 تھے. اور جنت کے اندر کتنے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 8 دروازے ہیں. اور اس دروازے میں ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. جو دنیا میں نمازیں پڑھنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا, اور باب الصلاۃ کے فرشتے کہیں گے آئے نماز پڑھنے والے آپ
बाबु सलाह से दाखिल हो जा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन काना मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जो दुनिया में जिहाद करने वाला होगा उसे क़यामत के दिन बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से बुलाने वाले बुलाएंगे। हजरत अबू बकर का जज्बा देखिए, हजरत अबू बकर का ईमान देखिए। हजरत अबू बकर सवाल करते हैं आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा, आए अल्लाह के नबी क्या ऐसा भी कोई खुश नसीब होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाए, जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाम व अर्जू अन तकूना मिनहुम, आए अबू बकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। व अर्जू अन तकूना मिनहुम, और मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं 8 लोगों में से होगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे। तो जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं, और वो दरवाजे कैसे हैं देखिए। हम और आप 2 तरीके से दरवाजे बनाते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि 2 पटों का 2 मिसरों का दरवाजा बनाया जाता है, जो आमतौर से हम और आप अपने घरों में बनवाते हैं। और एक दरवाजा वो होता है जो सिर्फ 1 पट का होता है, एक दरवाजा होता है। जन्नत के अंदर जो दरवाजे हैं वो 2 मिसरों के 2 पटों का एक दरवाजा है। ये 2 पट हैं, 2 मिसरे हैं, ये एक दरवाजा है। एक मिसरा ये है, एक मिसरा ये है। और जानते हैं ये जो पट हैं, ये जो मिसरे हैं, ये कितने बड़े हैं। हदीस के अंदर आता है अगर कोई आदमी अपना घोड़ा दौड़ाए और इस छोर से इस हद से लेकर उसी मिसरे की दूसरी हद तक जाना चाहे तो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, जितनी दूरी मदीना से लेकर बसरा तक की है, मदीना से लेकर बसरा तक की। और जानते हैं मदीना से लेकर बसरा तक की कितनी दूरी है, तकरीबन 1500 किलोमीटर की दूरी है। एक मिसरे की दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूं, एक मिसरे की, एक पट की। तो मालूम ये चला अगर कोई दोनों दरवाजों की अगर दूरी नापे, दोनों मिसरों की दूरी नापे, तो एक की लेकर इब्तिदा से और दूसरे की इंतहा तक 3000 किलोमीटर की दूरी है। और अल्लाह ने ऐसे 8 दरवाजे जन्नत के अंदर बनाए हैं। तो जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहनु साबिकूनल अव्वलून, हम सबसे बाद में आए हैं लेकिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे। हजरत मूसा हमसे पहले आए हैं, हजरत ईसा हमसे पहले आए हैं, हजरत इब्राहिम हमसे पहले आए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर जन्नत के दरवाजे पे कोई जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हम जाएंगे, हम आए तो बाद में हैं लेकिन जन्नत के अंदर सबसे पहले एंट्री उम्मत मोहम्मदिया की होगी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। सारे जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, सारे जन्नती जन्नत के गेट पे खड़े होंगे। अब अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे और जन्नत के दरवाजे पे दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता पूछेगा, जन्नत का फरिश्ता कहेगा कौन आया है। अल्लाह के नबी फरमाएंगे अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और जन्नत का फरिश्ता कहेगा आए नबी आपका आना मुबारक हो, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका तशरीफ लाना मुबारक हो। और मुझे ये हुक्म दिया गया था जब तक आप ना आ जाए मैं जन्नत के दरवाजों को नहीं खोलूंगा। आप तशरीफ ले आए, आप दाखिल हो जाए, आपका आना मुबारक हो और आपकी उम्मत भी दाखिल हो जाए। तो सबसे पहले जन्नत में जो दाखिल होंगे वो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे और जो सबसे पहली उम्मत दाखिल होगी वो भी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हम उम्मत मोहम्मदिया दाखिल होंगे। अपना मकाम समझिए, अपना मर्तबा समझिए कि हमारा और आपका मर्तबा क्या है। हम आए हैं बाद में, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत शुआइब, कितने पैगंबर गुजरे हैं, लेकिन सबसे बाद में हम आए हैं। और सबसे पहले अगर जन्नत में कोई जाएगा तो वो हम होंगे, प्यारे नबी की उम्मत होगी। अपना मकाम समझिए, अपनी इज्जत समझिए। बस कल क़यामत के दिन मेरे नबी को रुस्वा ना कर देना, कल क़यामत के दिन मेरे नबी को जलील ना कर देना। जिस नबी ने हमारे और आपके लिए इतनी गालियां खाई हैं, इतने पत्थर खाए हैं, उस नबी को रुस्वा ना कर देना। तो ये जन्नत का मामला है। सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे कौन पहुंचेगा? हम पहुंचेंगे, उम्मत मोहम्मदिया पहुंचेगी।
اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی آئیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اچھا ابھی ایک چیز اور نقطہ یاد رکھیے, دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی لمبا ہوتا ہے, تقریباً 5.5 فٹ کی ہائٹ ہے, 6 فٹ کی ہائٹ ہے, اور کوئی آدمی ناٹا ہوتا ہے, 5 ہی فٹ کا ہے, 5 فٹ کا ہے, 4.5 فٹ کا ہے. تو کچھ لوگ دنیا کے اندر بہت زیادہ ناٹے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ دنیا کے اندر بہت لمبے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ دنیا کے اندر درمیانی قد کے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تب ان کی ہائٹ کیا دنیا کی طرح ہوگی, ان کے قد دنیا کی طرح ہوں گے؟ نہیں نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے جنتیوں کے قد کو حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی طرح کر دیا جائے گا. سارے جنتیوں کی ہائٹ کو حضرت آدم کی ہائٹ کی طرح کر دیا جائے گا. حضرت آدم کی ہائٹ کتنی تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے 60 ذراعا, 60 ہاتھ کے برابر تھی. یعنی سارے جنتیوں کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا. حضرت آدم کی لمبائی دے دی جائے گی. کوئی جنت میں کسی سے ناٹا نہیں ہوگا, کوئی جنت میں کسی سے لمبا نہیں ہوگا, کوئی جنت میں کسی سے چھوٹا نہیں ہوگا, کوئی جنت میں کسی جنت میں دنیا کے اندر کوئی کالا ہوتا ہے, کوئی سانولا ہوتا ہے, کسی کی آنکھ ڈیمیج ہوتی ہے, کسی کا ہونٹ خراب ہوتا ہے. اب یہ جنت میں جائیں گے تو کیا دنیا کی طرح ان کے ہونٹ خراب ہوں گے؟ کیا یہ دنیا کی طرح ان کی آنکھیں خراب ہوں گی؟ کیا یہ دنیا کی طرح ٹکلے ہوں گے؟ کیا یہ دنیا کی طرح لنگڑے لولے ہوں گے؟ نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی 40 سال کی عمر میں مر گیا, کوئی 100 سال میں مرا. اب جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ کیا وہی عمریں ہوں گی جو دنیا کے اندر یہ لوگ مرے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کی عمریں 30 سے 33 سال کے, سب کے قد برابر ہو گئے. سارے لوگ, بڈھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, اگر مرا ہے تو اس کی عمر کیسی ہو گئی؟ 30 سے 33 سال کی. اب یہ بالکل فریش ہے. جی ہاں, جنت کے اندر جائیں گے تھوڑی نہیں جیسا من گیا ویسی چلے گئے, نہیں. وہاں آپ کو فریش کیا جائے گا. آپ کے اندر جو جو کمیاں ہیں ساری کمیاں آپ کی پوری کی جائیں گی. آپ کے سر پہ اگر بال نہیں ہے تو آپ کے سر پہ بال آ جائیں گے. ہاں یاد رکھیے جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی. جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جنت کے اندر داڑھی نہیں اور ہم کٹوائیں تو کیا غلط ہے. نہیں, جنت کا معاملہ الگ ہے. یہاں پر جو حرام ہے وہاں پر وہ حلال ہے. جنت کا معاملہ الگ ہے. لیکن دنیا میں آپ کو جیسا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو ویسے ہی کرنا ہے. تو سب کے چہرے بڑھیا ہو گئے, سب کی عمریں برابر ہو گئیں, اور سب کے قد برابر ہو گئے. اب یہ سارے لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. دروازے کھلے ہوئے ہیں, اب یہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور جنت کا فرشتہ ان کا ویلکم کیسے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جنتی جنت میں جا رہے ہیں, اور جو جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو سلام بھی کر رہے ہیں. سلام علیکم, اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو. ہائے ہائے کتنی زیادہ پیاری جگہ آ گئے ہو تم لوگ تو اللہ کی جنت میں آ گئے ہو. طب تم جلدی جلدی داخل ہو جاؤ, طب تم جلدی جلدی سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. آپ جب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پر دربان کھڑے ہوتے ہیں. آپ کسی محل میں جائیں دربان کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کا سواگت کرتے ہیں, آپ کا ویلکم کرتے ہیں, آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. یہ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامتی ہو تم پر, السلام علیکم, آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلوها خالدین, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اب سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب جنتیوں کو محل دیے جا رہے ہیں, محل. اور وہ محل کیسے؟ ہم اور آپ دنیا کے اندر گھر بناتے ہیں تو گھر کی دیواریں ضرور بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی جنتیوں کے محل کی دیواریں بنائی ہیں. اور اینٹیں کیسی بنائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب. جنت کے اندر جو محل بنے ہوئے ہیں وہ محل سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں, اور کچھ محل تو ایسے بنے ہیں جو صرف سونے کے ہی ہیں, اور کچھ محل تو ایسے بنے ہیں جو صرف چاندی کے ہی ہیں, اور کچھ محل ایسے بنے ہیں جس میں ہرے موتی, لال موتی اور
سفید موتی لگا ہوا ہے، اور کچھ محل تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موتی کو تراش تراش کے اس میں محل بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب، جنت کے اندر جو محل بنے ہوئے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر ایک اینٹ سونے کی ہے، اور پھر ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب، سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئی ہیں۔ ہم اور آپ جب اینٹیں لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں سیمنٹ بھی لگاتے ہیں تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے سیمنٹ بھی لگایا ہے، وَحَسْبَاءُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کا جو سیمنٹ ہے وہ کستوری کا سیمنٹ ہے۔ اللہ نے کستوری کا سیمنٹ لگایا ہے۔ ہم اور آپ دیواریں مضبوط کرنے کے لیے جب مسالہ بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ملاتے ہیں۔ اللہ نے ہیرے ملائے ہیں، موتی ملائے ہیں، حسباؤہ اللؤلؤ والیاقوت، اور وہ مسالہ بنا کر جنت کی اینٹوں کے اندر لگایا گیا ہے، جس سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، مشک کی خوشبو آتی ہے، اور جو زعفران کے بنے ہوئے ہیں۔ اور کچھ محل تو ایسے ہیں اللہ نے ایک بڑا سا پتھر، اور اس پتھر کو تراش کے اللہ تعالیٰ نے اسی موتی کے اندر محل بنا دیا ہے۔ ایک سفید موتی ہے بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی موتی کو تراشا ہے اور اس موتی کو تراش کے ایک محل بنا دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، موتی کو تراش کے اللہ تعالیٰ نے محل بنا دیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر تاج محل بہت مشہور ہے۔ کیوں؟ تاج محل کے اندر ایک خاصیت ہے، ایک پتھر ہے بس، سنگ مرمر، جسے حجر مرمر کہتے ہیں، مرمر کا پتھر ہے، اور اسی ایک پتھر سے، ایک ہی پتھر سے وہ پورا تاج محل بنایا گیا۔ دوسرے پتھر کا استعمال نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ دنیا کے محل کا حال ہے، اور وہ جو اللہ نے جنت کے اندر محل بنایا اس محل کا کیا حال ہے؟ اس محل کے اندر ایک ہی موتی ہے، اور اللہ نے اسی ایک موتی کو تراشا ہے، اس میں محل بنا دیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا محل تیار کر دیا ہے۔ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں کمرے بھی بناتے ہیں۔ کمرے کیسے بناتے ہیں؟ ایک کمرہ بنایا، اس کے بغل میں دوسرا کمرہ بنا دیا، اس کے بغل میں تیسرا کمرہ بنا دیا۔ لیکن جنت کے کمرے ایسے ہیں کہ یہ بغل میں نہیں ہے۔ جنت کے محل کے اندر کوئی کمرہ کسی کمرے کے بغل میں نہیں ہے، سارے کمرے ایک کمرے کے اوپر ہے۔ ایک کمرہ، اس کے اوپر دوسرا کمرہ، اس کے اوپر تیسرا کمرہ، اس کے اوپر چوتھا کمرہ۔ حیرت کی بات ہے، یہ کیسے محل؟ اور اس محل کے کمرے، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ، یعنی کوئی کمرہ بغل میں نہیں، ہر کمرہ ایک کمرے کے اوپر ہے، ہر کمرہ ایک کمرے کے اوپر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو جنت کے اندر ایسے محل دیے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت کے اندر درجے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت 100 درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، 100۔ اب آپ میں اور ہم میں کو یہ نہ سوچے اگر سب سے چھوٹا ہی درجہ مل جائے یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور اس درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے جمعے میں کی جائیں گی۔ یہ کچھ باتیں تھی جنت کے تعلق سے، اور ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی باقی ہیں، جنت کی اور نعمتیں، اور جنت کے اندر کیا کیا ہوگا انشاءاللہ وہ ہم آپ کو آنے والے جمعے کے اندر بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا پابند بنا دے، نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اور آخر میں یہ کہہ دوں، اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جب آدمی قرآن بیان کرتا ہے، جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کوئی بولے نہیں، کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں نبی کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات سے اونچی اپنی بات کو نہ لے جاؤ۔ تو جب نبی کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ خاموش رہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ تو تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، تو ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔